دوسرا سوال ہے جی، نصر شاہ صاحب ہیں مسلم ٹاؤن لاہور سے۔ میری بڑی یادیں مانچسٹر کے ساتھ بھی وابستہ ہیں اور مسلم ٹاؤن کے ساتھ بھی میری بے شمار یادیں وابستہ ہیں۔ ایک زمانہ تھا یہاں پاکستان کے بہت ہی خوبصورت لوگ رہا کرتے تھے۔ استاد اللہ بخش سے لے کے سنتوش بھائی کی فیملی یہاں رہتی تھی، سنتوش کمار پاکستان کے پہلے میگا سٹار، اور مولانا عبد المجید سالک اور اس قسم کے لوگ یہاں رہا کرتے تھے۔ ابراہیم نفیس صاحب کراچی کے ہوتے تھے، ایک پرفارمر۔ بہرحال سوال نصر شاہ صاحب کا یہ ہے کہ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو مسترد کر دیا ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی حکومت کو شاباش مل رہی ہے۔ کیا اب وہ دن آ گیا کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ کو صرف عوام کو ریلیف دینے والے فیصلے کرنے چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں بہت نقصان ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نصر شاہ صاحب، لیکن اب تک میں دیانتداری سے میں یہ سمجھتا ہوں، غلط ہو سکتا ہوں، اب تک جو کچھ ہوا ہے مہنگائی کے حوالے سے خاص طور پہ وہ مجبوری کی انتہا ہے۔ جو بربادی کر گئے کرنے والے، اس کے بعد ادروائز یہ نوبت نہ آتی، لیکن کچھ چیزیں انوائڈیبل ہوتی ہیں۔ کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچوں کے نام عدم ادائیگی اسکول فی کی وجہ سے تو اسکول سے خارج ہو جائیں، یا اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں۔ عمران کا ڈیفینیٹلی بالکل ٹائپ نہیں ہے، تو وہ دیکھنے میں جتنا سخت گھی ٹائپ لگتا ہے، وہ اندر سے اتنا ہی آئس کریم ٹائپ آدمی ہے۔ یہ عجیب و غریب، خیر وہ ایک اور بحث ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ کرنا چاہے بھی بعض اوقات زندگی میں ایک باپ سے زیادہ تو کنسرن کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ ایک وزیر اعظم جتنا بھی بھلا بندہ ہو، وہ کسی باپ سے زیادہ تو لوگوں کے بچے جب بھوکے مر رہے ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ لمیٹیشنز ہیں۔ بات آپ کی اپنی جگہ پہ 100% درست ہے کہ اگر اب بھی یہ کہیں نہ کہیں اس کو فل سٹاپ لگنا چاہیے، اگر نہیں لگتا تو اس سے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ کامن سینس کی بات ہے، بالکل درست ہے، لیکن بہت مجبوریاں ہیں۔ کاش یہ حکومت اس قابل ہوتی کہ لوگوں کو باقاعدہ سمجھا سکتی۔ یہ صرف ایک کوارٹر پیج کا اشتہار ایک ہفتہ ریگولرلی چلائیں تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ میجورٹی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اس کو پڑھنے لکھنے والے بتا دیں گے کہ وہ یار یہ نہیں، یہ کیسے ہے۔ لیکن بہرحال ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ حیدر علی صاحب کہتے ہیں کہ ہر ملک میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ پاکستان کے مسائل کا حل بھی بلدیاتی نظام میں ہے، کیونکہ جب تک اختیارات نچلی سطح پہ منتقل نہیں ہوتے، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور ابھی تک بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیوں نہیں ہوا؟ تو کیا کارکردگی کو دیکھتے ہوئے عمران خان گھبراتے ہیں کہ وہ انتخابات ہار جائیں گے؟ حیدر علی صاحب پہلے تو ایک ایکڈیمک قسم کی، ایک نصابی قسم کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے ہر ملک میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات درست ہے، کیونکہ انسان جہاں ہوگا، بھلا کتنی اچھے کیوں نہ ہوں، وہاں گناہ بھی ہوگا، جرم بھی ہوگا۔ اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن بددعایا ہوا معاشرہ وہ ہوتا ہے، ہارا ہوا شکست خوردہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں بروں کی اکثریت ہو جائے۔ یعنی برے لوگ اگر 50% سے زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ معاشرہ برا کہلائے گا۔ اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے برائی جب جیت جاتی ہے تو اس کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے جو انگریزی کا ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، منی بگیٹس منی۔ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، صفائی صفائی کو کھینچتی ہے، گندگی گندگی کو کھینچتی ہے۔ یعنی ایک صاف ستھرا ڈیسنٹ پڑھا لکھا آدمی بھی گندگی کے ڈھیر پہ گندگی پھینک دے گا، باقی وہ اچھا احتیاط کرے گا
اوائڈ کرے گا. سو بیسیکلی جب ہم کہتے ہیں فلاں معاشرہ پٹ چکا ہے, ہار چکا ہے, یہ گندا معاشرہ ہے, یہ ایک ناپسندیدہ معاشرہ ہے, تو وہ ہوتا ہے جہاں برے لوگ 51% ہو جائیں. اگر 2-4 ووٹس دیکھو نا, 2 بندے الیکشن لڑ رہے ہیں, ایک کے ووٹ اگر 5 بھی زیادہ نکلا ہے تو وہ جیت جائے گا. دوسرے کو اس کے تقریباً برابر ووٹ ملے ہیں, 5-4, 2-3, 1-2 کا فرق ہے, جیت جائے. سو یہ ہمیشہ پلیز ذہن میں رکھیں. اس بات کو اس طرح ڈسمس کر دینا یا رائٹ آف کر دینا کہ جی اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ تو بالکل ہوتے ہیں, آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معاشرے کی پہچان اس کی اکثریت بنتی ہے. ویسٹ میں سارے دیانتدار نہیں ہیں, لیکن چونکہ میجورٹی دیانتدار لوگوں کی, ملاوٹ نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے, ہیرا پھیری نہیں کرتے, اپنے کام پہ بر وقت پہنچتے ہیں, پنکچوئل ہیں, یہ وہ سارا, تو ان کے بارے میں ایک گلوبلی ایک امیج ہے کہ وہ بہت مثبت, اور یہ درست ہے. اسکینڈینیویا باقی یورپ سے بھی 2 ہاتھ آگے. ہم جیسے معاشرے جو ہیں یہاں تو سچی بات ہے, میں آئی ایم اے پارٹ آف دا سوسائٹی, یہاں تو صحیح کچھ ملتا ہی نہیں. اچھا, سو یہ آپ ذہن میں رکھیں بنیادی بات. اچھا, اب رہ گیا کہ جی بنیادی بلدیاتی نظام, بنیادی جمہوریتیں, بیسک ڈیموکریسی, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, وہ تو بالکل درست ہے. چھوٹے سے چھوٹا یونٹ وہ اپنے آپ کو بہتر مینج کر سکتا ہے. تو بدنصیبی کہ آج تک ہماری ساری جو توجہ ہے, ہمیں پوری یکسوئی کے ساتھ, پوری کنسنٹریشن کے ساتھ جس طرف توجہ دی جانی چاہیے تھی وہ اب تک نہیں دی گئی, وچ از انفارچونیٹ. لیکن ہم نے تعلیم پہ بھی کہاں توجہ دی ہے بھائی. اسی طرح ہم نے عوام کی صحت پہ بھی کیا توجہ دی ہے, ان کی تربیت پہ بھی کیا توجہ دی ہے. کوئی سر پیر نہیں ہے. 73 سال ہو گئے. ہماری ایک ہی خوش نصیبی ہے 73 سال میں کہ ہمیں ملک بنانے کے لیے محمد علی جناح, قائد اعظم محمد علی جناح جیسی ایک اپ رائٹ, حیران رہ جاتا ہوں میں, یقین ہی نہیں آتا. سچی بات ہے کہ وہ ہم میں سے تھے. ان کے بارے میں ان کے دشمن کہتے تھے کہ ہی از انپرچیزبل اینڈ انکرپٹیبل, یعنی نہ اس آدمی کو خریدا جا سکتا ہے اور نہ اسے کرپٹ کیا جا سکتا ہے. تو اچھا, باقی یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کہیں وہ اس لیے تو عمران خان بلدیاتی انتخابات سے گھبرا رہے ہیں کہ وہ ہار جائیں گے, تو یہ بات میں نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں. عمران کا بنیادی طور پہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے, وہ ہار سے گھبرانے والا آدمی ہوتا. تو 22 سال میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا سارے چھوڑ گئے, لوگ آتے جاتے رہے, وہ اکیلا آدمی تھا جو ڈٹا رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کی کرکٹ کا دیکھ لیں, اس کا باقی جو بھی اس نے زندگی میں جتنے کام کیے ہیں سارے سامنے, سہل نہیں تھے, آسان نہیں تھے. وہ رابرٹ بروس کی طرح بار بار شکست کھا کے وہ, تو اس لیے وہ, میں مزاج کی بات کر رہا ہوں, یہ آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا. اس کی یہ وجہ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے کہ وہ ہار سے گھبرانے والا آدمی, ہار سے وہ گھبرانے والا بندہ نہیں ہے. باقی اب مینج نہیں ہو رہا یا آرگنائز نہیں کر پا رہا ہے, مجھے نہیں پتا, چونکہ میں انسائڈر نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا واٹس گوئنگ آن.